ہم برہمن تھے، ہمارے یہاں گھنٹیاں بجتی تھی، ہم صبح جا کے مندروں میں ماتھا ٹیکتے تھے، ہم صبح جا کے مندروں میں پوجا کیا کرتے تھے۔ شاہ ہمدان نے اس جہالت سے نکالا، ہمیں مسلمان بنایا، اور آج 14ویں صدی کا مسلمان کہتا ہے شاہ ہمدان مسلمان ہی نہیں تھا۔ وہ شاہ ہمدان جس نے عرب سے نکل کے پتھر کھائے، کتنی تکلیفیں جھیلی، کتنی سختیاں جھیلی، کشمیر کے برہمنوں کو آ کے قرآن کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اللہ کے قریب کیا، بتایا کہ رب کون ہے، رب سے پہچان کروائی، اس نے لا کے اوراد فتح دی کہ یہ ذکر ہے، اس کو کرو، اللہ کا ذکر ہے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے یہ شرک ہے، گویا کہ وہ آسمان سے ٹپکتے زمین پہ مسلمان ہوتا۔ جو محمد کے کہنے پہ خدا کو ایک مانے گا، اس کا ایک معنی قبول کیا جائے گا۔ لوگوں نے دین کو اپنے طریقے سے سمجھنا شروع کر دیا، لوگوں نے کہا شاید ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، شاید ہمیں محدثین کی ضرورت نہیں۔ وہ ساری چیزیں جو اسلام نے ہمیں دی تھی اور جو اسلاف نے ہمیں دی تھی، ہم نے جب سے ان کو چھوڑ دیا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا، تب سے اللہ کے عذاب نے پکڑ سخت کر دی۔ جہاں اس چیز کا شکر کرنا میرے اور آپ پہ ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی مصروفیات سے نکالا اور مسجد میں جمع کیا، وہاں یہ شکر کرنا بھی ضروری بنتا ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کسی اور نبی کی امت میں پیدا نہیں کیا۔ کیونکہ قیامت کا وہ منظر یاد کیجئے میرے بزرگوں جوانوں، جب قیامت کا میدان لگے گا اور میرے مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گنہگاروں کو پیچھے سے آگے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا وہ گنہگار جو پیچھے کھڑے ہیں ساری صفوں سے، انہیں پہلی صف میں لا کے بٹھایا جائے۔ لوگ پوچھیں گے مولا کیا معاملہ ہے، یہ تو سب سے پیچھے آئے، یہ تو گنہگار بھی ہیں، ان نے تو نمازیں بھی چھوڑی ہیں، ان نے تو عبادت بھی چھوڑی ہے، یہ تو اللہ سے بہت دور رہے، یہ تو مسجدوں سے بہت دور رہے، یہ تو خانقاہوں سے بہت دور رہے، یہ تو مدارس سے بہت دور رہے، یہ تو قرآن کی تعلیم سے بہت دور رہے، میرے مولا آج ان کو پہلی صفوں میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ میرا رب کہے گا لوگوں میں نے آج جو صفیں لگائی ہیں یہ اس بنیاد پہ ہرگز نہیں لگائی کہ کس نے کتنے اعمال کیے، کس نے کتنی نمازیں پڑھی، کس نے کتنا ذکر کیا۔ آج کی صفیں اس بنیاد پہ ہیں کہ کس نے کس نبی کا کلمہ پڑھا۔ اور پھر جن نے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، جو اس امت کے اندر آئے، میرا رب فرمائے گا یہ پیچھے نہیں بیٹھیں گے، انہیں آگے بٹھا دیا جائے۔ لوگ پوچھیں گے کیوں؟ تو رب فرمائے گا کیونکہ انہوں نے رحمت للعالمین نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ان نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ پوچھا جائے گا کیوں مولا؟ کلمہ سب نبی تیرے بھیجے ہوئے تھے، اے اللہ حضرت نوح علیہ السلام تو نے بھیجا، ابراہیم علیہ السلام آپ نے بھیجا، شیش علیہ السلام آپ نے بھیجا، یحییٰ علیہ السلام کو آپ نے بھیجا، عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے بھیجا۔ میرے مولا یہ آج فاصلہ کیوں، یہ ڈفرینس کیوں، یہ اونچ اور یہ نیچ کیوں، یہ مقام کیوں؟ فرمایا جائے گا لوگوں سنو، میں نے ایک ایک نبی کو ایک ایک قوم کے لیے اور ایک ایک ایریا کے لیے بھیجا۔ کوئی مکہ کے لیے آیا تو کوئی مدینہ کے لیے آیا، کوئی یثرب کے لیے آیا تو کوئی اقصیٰ کے لیے آیا، کوئی زمین کے کسی خطے کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی کسی ایک قوم کے لیے نبی بن کے آیا۔ فرمایا جائے گا سب کی پہنچ ادھر تک تھی۔ فرمایا یہاں بات ختم کر دوں؟ کہا نہیں، میں نے ہر نبی کو معجزہ دیا لیکن کاؤنٹ کر کے اتنے دیے کہ جن کی تم گنتی کر سکتے ہو۔ پوچھا کیا دیا؟ کہا عیسیٰ کو یہ دیا کہ مردوں کو زندہ کر دے، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دیا کہ اندھے ذات کو شفا دے دے، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دیا کہ سفید داغ والوں کو شفا دے دے، موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیا پتھر میں سے اپنا آسا مار کے 12 چشمے بہا دے، موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیا کہ دریا کے بیچ میں آسا رکھے تو دریا رستہ دے دے۔ میں نے کہا بات یہاں ختم ہوئی؟ کہا نہیں، ابراہیم علیہ السلام سے میں نے کہا کہ 4 پرندے بلا لیجئے۔ ابراہیم پرندوں کو جمع کرتا ہے، انہیں ذبح کرتا ہے، ذبح کر کے ان کے میٹ کو، ان کی ہڈیوں کے، ان کے گوشت کو آپس میں مکس کرتا ہے۔ مکس کرنے کے بعد 4 پہاڑیوں پہ الگ الگ سمت میں، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی جنوب میں، کوئی شمال میں، الگ الگ پہاڑیوں پہ پھینک دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ رب کہتا ہے میں انہیں زندگی دے کے حضرت ابراہیم کا معجزہ بری کر دیتا ہوں، اسے معجزے والا نبی بنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا سب کو معجزے دیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت کیوں، اتنی شان کیوں؟ فرمایا گیا کہ سنیے، میں نے جتنے کمالات موسیٰ علیہ السلام کو دیے، میں نے جتنے کمالات عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، میں نے جتنے کمالات ہارون علیہ السلام کو دیے، میں نے جتنے کمالات داؤد علیہ السلام کو دیے، میں نے جتنے کمالات سلیمان علیہ السلام کو دیے،
دیے، جتنے کمالات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ کے دور اقدس تک آنے والے تمام انبیاءوں کو ایک ایک اور الگ الگ کر کے دیا۔ فرمایا گیا کہ میں نے مصطفیٰ کو وہ سارے ایک ساتھ عطا کر، وہ سارے من جملہ مصطفیٰ کے اندر سما دیے۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا یہ مردوں کو زندہ بھی کرتا ہے، یہ سورج کو پلٹا بھی دیتا ہے، یہ چاند کے ٹوٹے بھی کر دیتا ہے، یہ زمین سے ترکاریاں بھی اگا دیتا ہے، یہ جنت کی بشارت جسے چاہے تو سنا دیتا ہے، یہ جسے چاہے تو جہنمی کہہ دے جہنم میں چلا جائے گا، یہ جسے جنتی کہہ دے جنت میں چلا جائے گا، یہ جسے مسلمان کہہ دے مسلمان ہو جائے گا، یہ جس کے لیے دست کھڑے کر دے رب قبول کر لے گا۔ میں نے کہا کیا معاملہ؟ فرمایا انبیاء کو جتنے معجزے دیے الگ الگ وہ سارے مصطفیٰ کو ایک سمت جمع کر کے دے دیے۔ میں نے کہا کیا بلا؟ کہا موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا، محمد کو کلیم اللہ نہ بنایا۔ میں نے کہا میرے مالک کیوں نہ کلیم اللہ بنایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا کے اس کے درجات کو بلند تو نہیں کر دیا؟ فرمایا نہیں نہیں، میرے محمد سے بلند نہ ہوئے، مصطفیٰ سے بلند نہ ہوئے۔ میں نے پوچھا میرے مالک بتا دیجئے نا، میرے محمد سے بلند کیوں نہ ہوئے؟ میرے آقا سے بلند کیوں نہ ہوئے؟ مدینے کے تاجدار سے بلند کیوں نہ ہوئے؟ آمینہ کے لال سے بلند کیوں نہ ہوئے؟ فرمایا یہ جو پہلے آئے تھے یہ سارے نبی بن کے ضرور آئے تھے، لیکن یہ بھیجے گئے تھے کہ مصطفیٰ کے آنے کی تیاری کی جائے، گلیاں سجائے جائیں، امتیں تیار کی جائیں۔ تب جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دنیا کے اندر آئے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی تبلیغ دی، اسلام کی تبلیغ دی، اسلام کی اور بلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا، قوم کو جمع کر کے کہا میرے امتیوں سنو۔ فرمایا سنو، میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے جس کا نام زمین میں محمد ہے اور آسمانوں میں احمد ہے، میرے بعد وہ نبی آئے گا، مجھے چھوڑ کے، میری شریعت کو چھوڑ کے مصطفیٰ کی شریعت کو اپنا لے گا۔ گویا کہ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں۔ میرے رب نے میثاق میں تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، فرمایا کہ تمام نبیوں کی روحیں بنائی، کائنات میں ابھی کچھ بھی نہ تھا، میرے رب نے روحیں بنائی، میثاق پہ جمع کی، جمع کر کے ایک جلسہ کیا، اور جلسے میں میرے رب نے خطاب فرمایا، فرمایا اے نبیوں سنو، آج میں تمہیں ملاقات کروانے جا رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے رب نے رسول اللہ کا نور پیش کیا، فرمایا دیکھیں یہ محمد ہے۔ انبیاء پوچھنے لگے مولا وہ جلسے کا مقصد کیا ہے، ہمیں دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ میرے رب نے فرمایا تم نے وقتاً فوقتاً اپنے اپنے دور میں دنیا کے اندر جانا ہے، اپنی اپنی قوم کی طرف جانا ہے، لیکن تمہیں ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے اپنی اپنی قوم کو تیار کرنا ہے، محمد کی آمد کے لیے کھڑا کرنا ہے۔ پوچھا گیا بات یہاں ختم ہو جائے گی؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا قرآن میں، فرمایا کہ انبیاء سنو، اگر تمہیں یہ شرط میری منظور ہے تو میں تمہیں نبی بنا دیتا ہوں۔ یہ بات اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے، یہ بات آدم علیہ السلام سے کہی جا رہی ہے، یہ بات موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں منظور ہے کہ تم میرے نبی کی جا کے دنیا میں آمد کے تذکرے کرو تو میں تمہیں نبوت کے اس اعلیٰ درجے، اس اعلیٰ منصب سے سرفراز کر کے تمہاری قوموں کی طرف بھیج دیتا ہوں۔ اگر تمہیں منظور نہیں ہے، اگر تمہیں یہ شرط منظور نہیں ہے تو راستے اور بھی ہیں۔ کہنے کا مقصد میرے رب کا یہ تھا کہ ابھی کچھ نہیں گیا ہے، نبوت اس لیے دے رہا ہوں کہ محمد کے ہو کے دین کا کام کیا۔